یہ خبر تو آپ سن چکے ہیں کہ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو قتل کر دیا گیا۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے جا رہے تھے کہ نہر کے کنارے سڑک پر ان پر فائرنگ کی گئی۔ شوٹر نے ان کو نشانہ بنایا اور ان کی وہیں پہ موت ہو گئی، جبکہ ان کی اہلیہ وہ شدید زخمی ہیں۔ تیفی بٹ یہ کون ہیں اور ان کی کس کے ساتھ دشمنی ہے یہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ پچھلے دنوں آسن شاہ کا قتل ہوا ہے، اس کا کس کے ساتھ تعلق تھا؟ اس کا بالاج کے ساتھ تعلق تھا یا پھر تیفی بٹ کے ساتھ تعلق تھا؟ اس پر ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ آپ کے سامنے پورا منظرنامہ رکھتے ہیں کہ تیفی بٹ اور ٹرکا والا کے ان کے درمیان کیا دشمنی تھی، کب دشمنی شروع ہوئی اور کب کس کس پارٹی کا بندہ قتل ہوا۔ اور یہ جو تیفی بٹ کا بہنوئی قتل ہوا ہے، اس کا الزام بھی بالاج کے لوگوں پر لگایا جائے گا، لیکن بالاج کے گینگ میں ایسا کوئی بندہ ابھی نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کا ایک بھائی وکیل ہے اور دوسرا بھائی ان کا ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ہم آپ کو پورے کا پورا منظرنامہ بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان کیسے دشمنی ہوئی، لیکن تھوڑی سی بات یہاں پہ کریں گے کہ آسن شاہ کو قتل کیا گیا تو وہ بالاج کا بہترین دوست تھا، تو اس کو کس نے استعمال کیا؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ استعمال کیا تیفی بٹ نے، اس کے ساتھ 3 کروڑ روپے میں سودا کیا۔ سودا کیا کیا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ بالاج کہاں پہ ہے، اور جس روز فروری 2024 میں آج سے چند ماہ قبل بالاج کو قتل کیا گیا ایک شادی کے دوران، تو انہی نے آسن شاہ نے اس کی مخبری کی تھی، کیونکہ یہ تو خود ان دنوں دبئی میں موجود تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیفی بٹ کو بتایا تھا کہ بالاج اب اس شادی میں جا رہا ہے، اتنے بجے نکلے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نے کہا تھا کہ آپ ابھی تک گئے نہیں، لیٹ ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ تھا۔ تو آسن شاہ کس کا آدمی تھا، گوگی بٹ کا یا ان کا؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 کروڑ میں سودا ہوا تھا اور 1.5 کروڑ روپے ادا کر دیا گیا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا صداقت ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا پر ایسی ہی خبریں چل رہی ہیں۔ یہ جیل میں تھے، دبئی سے واپس آ گئے تھے، تو ان کا نام بھی بالاج ٹرک والے کے قتل میں ملزم کے طور پر لیا جا رہا تھا۔ تو پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ان کو نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے کہ ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور ان کو مار دیا۔ بہرحال ان کے گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آ جاتے ہیں ٹرکا والا خاندان کی طرف۔ پہلے تو بالاج مرا، اس سے پہلے ان کے والد ٹیپو ٹرکا والا مرے تھے، اور ان سے بھی پہلے ان کے دادا بلا ٹرکا والا مرے تھے۔ تو یہ دشمنی آخر کار کہاں تک جائے گی؟ اینڈ پہ جا کے اس کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سرکولر لاہور روڈ کے باسی ٹرکا والا خاندان سے تعلق رکھنے والے امیر بالاج ٹیپو کو اگر اپنے ڈیرے کی 4 دیواری سے نکل کر کہیں بھی باہر آنا جانا ہوتا تھا تو مسلح محافظوں کا ایک قافلہ گاڑیوں میں ان کے آگے پیچھے رہتا۔ زندگی کا یہ طرز انہوں نے اپنے والد کے قتل کے بعد اس وقت اپنایا جب صرف 17-18 برس کی عمر میں انہیں خاندانی دشمنی کا بار اٹھانا پڑا۔ 2010 میں ان کے والد عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکا والا کو دبئی سے واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ رواں برس فروری میں امیر بالاج ٹیپو اپنے روایتی حفاظتی حصار کے ساتھ لاہور کے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے ایک دوست کی شادی کی تقریب میں شریک تھے۔ اسی تقریب میں ایک شخص فوٹوگرافر کے روپ میں موجود تھا جس نے اپنے لباس میں بندوق چھپا رکھی تھی۔ چونکہ پولیس کے مطابق اس شخص نے تقریب کے دوران کئی مرتبہ بالاج کے قریب جانے کی کوشش کی، تاہم ان کے محافظوں نے اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ تاہم ایک موقع پر فوٹوگرافر کا روپ دھارے ایک شخص کو بالاج کے قریب جانے کا موقع مل گیا۔ اس نے لباس میں چھپائی بندوق نکالی اور بالاج پر فائرنگ کر دی۔ بالاج کے محافظوں نے جوابی فائرنگ کی جس سے حملہ آور موقع پر ہلاک ہو گیا، لیکن اس سے قبل اس کی چلائی ہوئی لگ بھگ 4 گولیاں بالاج کے جسم میں پیوست ہو چکی تھیں۔ ان کو زخمی حالت میں لاہور کے جناح ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا جہاں وہ اپنی جان سے چلے گئے۔ پولیس نے ان کے قتل کا مقدمہ درج کیا جس میں ان کے بھائی امیر مصعب نے اپنے بھائی کے قتل کا الزام خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ پر عائد کیا تھا۔ انہوں نے پولیس کو دی گئی درخواست میں فائرنگ کے واقعے کے حالات قدرے مختلف بتائے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بھائی پر 3 سے 4 نامعلوم افراد نے گولیاں چلائیں۔ گولیاں چلانے سے پہلے انہوں نے للکار کر کہا، تمہیں تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے دشمنی کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اس وقت پولیس کا کہنا تھا کہ وہ ان دونوں کی تلاش میں ہے۔ بالاج پر حملہ کرنے والے شوٹر کے بارے میں پولیس کا کہنا تھا کہ وہ تیفی بٹ کا ملازم تھا۔ بالاج کے محافظوں کی
کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور کی موقع پر ہلاکت ہو گئی تھی۔ تاہم پولیس کا دعویٰ تھا کہ احسن شاہ نے شادی سے قبل ریکی کرا کے حملہ آور کو معلومات فراہم کی تھی۔ احسن شاہ بالاج کا بہترین دوست بتایا جاتا ہے۔ وہ خود ان دنوں دبئی میں تھا، وہیں سے اس نے رابطہ کر کے شادی میں جانے کے بارے میں بالاج سے پوچھا اور یہ معلومات مبینہ طور پر اس نے تیفی بٹ کو پہنچا دی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے 3 کروڑ روپے میں سودا ہوا تھا، 1.5 کروڑ روپے ادا کر دیا گیا تھا اور باقی 1.5 کروڑ کی بعد میں ادائیگی ہونی تھی۔ اب لاہور پولیس کی آرگنائزڈ کرائم یونٹ CIA کے DIG عمران کشور نے دعویٰ کیا کہ امیر بالاج ٹیپو کے قتل کے ملزم احسن شاہ نے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم ان کے اہل خانہ نے اسے مسترد کیا ہے اور اس واقعے کو ایک ناجائز قتل قرار دیا ہے۔ CIA نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ احسن شاہ جمعے کو اپنے بھائی علی رضا اور دیگر نامعلوم ساتھیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ ملزم کو برائے نشاندہی اور ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے تھانہ شاد باغ لے جا رہی تھی، جس دوران احسن شاہ کے ساتھیوں نے انہیں چھڑانے کے لیے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ لیکن گوگی بٹ اور تیفی بٹ ہیں کون اور ان کی ٹرکاں والا سے کیا دشمنی ہے؟ کیا یہی دشمنی امیر بالاج ٹیپو کی موت کا سبب بنی؟ BBC نے اپنی رپورٹ میں اس پر کہا ہے کہ کشمیری پہلوان اور ٹرکوں والا کے 2 ماموں بھی مشہور پہلوان ہیں، جن کا نام خالد محمود عرف بھائی پہلوان اور سلطان پہلوان تھا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی اور تجزیہ نگار ماجد نظامی بتاتے ہیں کہ ٹرکاں والا کے نام سے مشہور خاندان بنیادی طور پر کشمیری ہیں اور ان میں کئی نامی گرامی پہلوان گزرے ہیں۔ یہ لاہور کے شاہ عالم مارکیٹ کے باہر کے علاقے جسے عرف عام میں شاہ عالمی کہا جاتا ہے وہاں آباد ہے۔ ان کا گڈز ٹرانسپورٹ کا بھی ایک وسیع کاروبار ہے اور یہی سے غالباً ان کے ناموں کے ساتھ ٹرکاں والا کا اضافہ ہوا۔ ماجد نظامی کہتے ہیں کہ امیر بالاج ٹیپو کے دادا بلا ٹرکاں والا کی شادی جس خاندان میں ہوئی ان میں پاکستان کے نامی گرامی پہلوان نبی بخش گزرے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاں والا کے 2 ماموں بھی مشہور پہلوان ہیں، جن کا نام خالد محمود عرف بھائی پہلوان اور سلطان پہلوان ہے۔ یہ دونوں اپنے اکھاڑے بھی چلاتے تھے۔ ان میں سے سلطان پہلوان نے خود کو مذہبی سرگرمیوں تک محدود کر لیا، جبکہ بھائی پہلوان اب بھی کاروبار دیکھتے ہیں۔ بھائی پہلوان کا اکھاڑا اب بھی موجود ہے اور چلتا ہے۔ پہلوانوں کے اس خاندان کا نام گڈز ٹرانسپورٹ کے ساتھ جڑا ہے، جس میں ان کے درجنوں تعداد میں ٹرک پاکستان کے طول و عرض میں چلتے ہیں اور گڈ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ پہلوانی یا ٹرکوں سے انڈر ورلڈ کا رخ۔ BBC نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ یا شاہ عالمی مارکیٹ میں بھی اس خاندان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ یہی قریب ہی بلا ٹرکاں والا کا ڈیرا بھی ہوا کرتا تھا، جو نسلوں میں آگے چلتا چلتا آج بھی۔ صحافی ماجد نظامی کے مطابق بلا ٹرکاں والا کی آشنائی اس دور کے اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ سے اس طرح ہوئی کہ ان کے ڈیرے پر اشتہاری پناہ لیتے تھے اور پھر ان اشتہاریوں کو وہ اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ کام معمولی نوعیت کے جرائم تھے، جن میں بیشتر دکانوں پر قبضہ کرنے جیسے معاملات ہوتے تھے یا پھر بدماشی اور لڑائی جھگڑے وغیرہ کے واقعات ہوتے تھے۔ تاہم بڑھتے ہوئے یہ کام یہاں تک پہنچا کہ ان کے آدمیوں کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ اس واقعے میں بلا ٹرکاں والا کے جوان بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا کا نام آ رہا تھا۔ اس قتل اور اس سے جڑے بعد کے واقعات نے ٹرکاں والا خاندان کے لیے زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، لیکن اس کے چند حقائق کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ قریبی ساتھیوں کے ہاتھوں بلا ٹرکاں والا کا قتل، یہ ایک قتل کا واقعہ تھا اور اس کے مقدمے میں بلا ٹرکاں والا کے بیٹے عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکاں والا کا نام آ رہا تھا۔ بلا ٹرکاں والا کے 2 بااعتماد ملازم تھے، جن کا نام حنیف بابا اور شفیق بابا بتائے جاتے ہیں۔ بلا ٹرکاں والا نے قتل کے مقدمے میں سے اپنے بیٹے کا نام نکلوا کر حنیف کا نام دے دیا، اس وعدے پر کہ وہ بعد میں اس کو رہا کروا لیں گے، لیکن حنیف سزا پا کر جیل چلا گیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک خاتون سے زیادتی کا واقعہ تھا۔ جی اور جنگ گروپ سے منسلک لاہور کے صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک خاتون سے زیادتی کا واقعہ تھا، جس میں بلا ٹرکاں والا کے بیٹے کا نام آ رہا تھا اور مقدمے میں سے اس کو نکلوا کر حنیف بابا کا نام ڈلوا دیا گیا۔ اس کو 7 سال کی سزا ہوئی اور وہ جیل چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب سزا پوری کر کے جیل سے واپس آیا تو اس نے اور شفیق بابا نے مل کر بلا ٹرکاں والا کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں اس بات کا غم تھا، غصہ تھا، اشتعال تھا کہ بلا نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ان کو پھنسا دیا اور رہا بھی نہیں کروایا۔ صحافی میاں عابد کے مطابق حنیف بابا اور شفیق بابا کا باپ
عید محمد بلا ٹرکاں والا کا پرانا ملازم اور ساتھی تھا، جس کے ریٹائر ہونے پر یہ دونوں بھائی اس کی جگہ ان کے پاس ملازم ہوئے تھے اور ان کے گن مین ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بلا کو مارنے کی 1-2 کوششیں کی جو ناکام ہو گئیں، اور بالآخر ایک دن اس کے ڈیرے پر ہی وہ اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلا کا قتل کر کے وہ دونوں فرار ہو گئے۔ دشمنی اور ٹیپو ٹرکاں والا کا عروج۔ ٹرکاں والا خاندان کے لیے اندرون لاہور کے مبینہ انڈر ورلڈ کے چند بڑے کرداروں سے دشمنی کی بنیاد بلا ٹرکاں والا کے اسی قتل کے بعد پڑی۔ بلا کے قاتلوں حنیف اور شفیق نے بلا کو قتل کرنے کے بعد لاہور کے علاقے گوال منڈی کے کاروباری تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اس زمانے میں اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ کے بڑے نام تھے۔ وہ خود کو کاروباری کہلاتے تھے، جبکہ زیادہ تر ان کا تعلق زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے اور بدماشی سے جڑا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی اپنے ڈیروں پر اشتہاریوں اور جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتے تھے اور پھر انہیں ہی اپنے کاموں کے لیے استعمال بھی کرتے تھے۔ صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ دونوں پولیس کو زیادہ تر زمینوں پر ناجائز قبضوں کے بھتہ وغیرہ کے مقدمات میں مطلوب رہتے ہیں۔ یہ اشتہاری مجرموں کو پناہ بھی دیتے ہیں اور مجرم بھی ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ انڈر ورلڈ میں ان لڑائیوں میں بھی ان اشتہاریوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب 1994 میں بلا ٹرکاں والا کو مارنے کے بعد حنیفہ اور شفیق نے ان کے پاس پناہ لی تو وہاں سے ٹیپو ٹرکاں والا کی ان سے خاندانی دشمنی کی بنیاد پڑی۔ ٹیپو اس معاملے میں ہوشیار تھا، وہ خود سامنے نہیں آیا، لیکن اس نے ان دونوں حنیف اور شفیق کو مروا دیا۔ ان دونوں گینگ کے لوگ پولیس کو ایک دوسرے کے خلاف مخبریاں بھی کرتے تھے۔ ماجد نظامی سمجھتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاں والا نے مل ملا کر پولیس مقابلے میں ان دونوں کو مروایا تھا۔ میاں عابد کہتے ہیں کہ یہ تاثر ضرور موجود ہے کہ پولیس مقابلے میں مارے جانے کے پیچھے ٹیپو ٹرکاں والا کا ہاتھ تھا، تاہم کیونکہ اس واقعے کو ایک پولیس مقابلہ قرار دیا گیا تھا تو کہا تو یہی جائے گا کہ ان کو پولیس نے مارا ہے۔ اس کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے جن میں وہ بچتے رہے۔ ان حملوں میں بھی مختلف اشتہاری اور کرائے کے شوٹر استعمال ہوتے تھے، تاہم تحقیقات کا تانا بانا تیفی اور گوگی بٹ کے گینگ سے جا ملتا ہے۔ ٹیپو کی موت اور اگلی نسل۔ قاتلانہ حملوں میں بچ جانے کے بعد ایک مرتبہ 2003 میں ٹیپو ٹرکاں والا پر بڑا حملہ لاہور کچہری کے علاقے میں ہوا۔ اس حملے میں ان کے 5 محافظ مارے گئے، وہ خود شدید زخمی ہو گئے اور انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ماجد نظامی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے الزام بھی ٹیپو ٹرکاں والا نے تیفی اور گوگی بٹ پر عائد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ٹیپو نے اپنے خاندان کو دبئی منتقل کر دیا اور خود بھی کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ ٹیپو ٹرکاں والا کا کاروبار کیونکہ لاہور ہی میں تھا، اس لیے وہ اس کو مکمل طور پر چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ان کے کئی سینکڑوں ٹرک چلتے تھے اور لاہور میں ان کی اربوں روپے کی مالیت کی پراپرٹی تھی، وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ تاہم وہ دبئی میں اپنی فیملی سے ملنے جاتے رہتے تھے اور کچھ عرصہ گزار کر واپس لاہور آ جاتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب وہ دبئی سے لاہور واپس پہنچے تو ایئرپورٹ کے باہر ایک مسلح شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا لیکن ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کا سن کر ان کا خاندان بھی دبئی سے واپس لاہور پہنچ گیا۔ ان میں ان کے سب سے بڑے بیٹے امیر بالاج، ٹیپو، ان کے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن شامل تھی۔ بالاج کی عمر اس وقت محض 18 سال تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دبئی میں گزارا تھا، جہاں وہ اور اب ان کے باقی بہن بھائی اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تاہم باپ کے قتل کے بعد اب بالاج کو ڈیرا سنبھالنا تھا۔ وہ دشمنیوں کا خاتمہ چاہتا تھا، مگر بالاج نے صحافی فرق شہباز کو بتایا تھا کہ وہ کوئی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ارد گرد قریبی لوگوں ہی میں سے کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ صحافی ماجد نظامی کہتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاں والا کا زمانہ وہ تھا جس میں ٹرکاں والا گینگ نے انڈر ورلڈ میں بہت عروج دیکھا تھا۔ وہ خود سامنے نہیں آتے تھے لیکن گینگ وار کے بہت سے کردار ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اسی طرح پولیس میں بھی ان کے تعلقات اچھے بن گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں گینگوں میں ایک فرق یہ تھا کہ بٹ گینگ کے بڑے نام قتل نہیں ہوئے جبکہ ٹرکاں والا کے بڑے قتل ہوتے رہے۔ بٹ گینگ شاطر تھا، وہ ان لوگوں کو ٹرکاں والا کے خلاف استعمال کرتے تھے جن کی ان سے کوئی ناچاکی یا دشمنی ہوتی تھی۔ جیسا کہ ٹیپو ٹرکاں والا کو قتل کرنے والے حملہ آور نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے ٹیپو سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا تھا۔ دونوں گینگوں کی دشمنی اور لڑائی میں بہت سے ثانوی کردار بھی سامنے آئے۔ ان میں سے ہمایوں گجر، بھولا سنیارا، خالد چٹا،
مبین بٹ، بھیلا بٹ وغیرہ محض چند نمایاں نام ہیں۔ ان میں زیادہ تر یا تو آپس کی لڑائی میں مارے گئے یا پھر پولیس مقابلوں میں ہلاک کر دیے گئے۔ ٹرکاں والا کی تیسری نسل یعنی بالاج ٹیپو مختلف قسم کے آدمی تھے۔ وہ پڑھا لکھا تھا اور اس کے پرورش بھی اس ماحول میں ہوئی تھی، پاکستان سے باہر ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ دشمنیوں کا خاتمہ کیا جائے، مگر دشمنیاں اس کو وراثت میں ملی تھیں۔ یہ وہ دشمنی اپنے بچوں کو منتقل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی فرخ شہباز وڑائچ نے 2020 میں امیر بالاج ٹیپو کا ان کے ڈیرے پر انٹرویو کیا تھا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں بالاج ٹیپو سے کسی دوست نے ملوایا تھا اور پھر ان کی بات چیت بڑھ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بالاج ٹیپو میڈیا وغیرہ پر سامنے نہیں آتے تھے اور زیادہ نمایاں نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے وہ انٹرویو دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ تاہم کچھ سال کے بعد انہوں نے ایک موقع پر فرخ شہباز کو انٹرویو دینے کی حامی بھری۔ میں نے جس طرح ان کے بارے میں سن رکھا تھا تو جب میں ان سے ملا تو مجھے وہ قدرے مختلف شخصیت نظر آئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمنیوں کی وجہ سے ایک گھٹن کی زندگی گزاریں، لیکن ان کے خیال میں یہ ان کو وراثت میں ملی تھی۔ فرخ شہباز وڑائچ کہتے ہیں کہ وہ جب بالاج ٹیپو کے ڈیرے پر گئے تو کئی مقامات پر ان کی تلاشی لی گئی۔ ان کی حویلی کے اندر ایک چبوترا نما اونچا سا مقام بنا تھا جہاں ان کی بالاج سے ملاقات ہوئی، تاہم اس کمرے کے باہر تعینات محافظوں نے ان کا موبائل وغیرہ رکھ لیا تھا۔ بالاج نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ وہ تمام دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ آگے اپنے بچوں کو منتقل کرنا نہیں چاہتے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی یہ کر نہیں پا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد لوگ بھی ان کو ایسا نہیں کرنے دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالاج نے ان کو بتایا تھا کہ وہ جب کوئی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ارد گرد قریبی لوگوں ہی میں سے کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کسی نہ کسی کا کوئی رشتہ دار قتل ہوا ہوتا ہے یا اس کی پرانی دشمنی ہوتی ہے، اس لیے بالاج ٹیپو کے مطابق یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کے ساتھ صلح کی جائے۔ بات کتنی دشمنی کی تھی اور کتنی کنٹرول کی۔ بلا ٹرکاں والا کے قتل کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا اور ان کے گینگ نے براہ راست مخالف گینگ کے بڑوں تیفی اور گوگی بٹ وغیرہ کو نہیں مارا، تو پھر وہ پہلے ٹیپو ٹرکاں والا اور پھر ان کے بیٹے بالاج کو مارنے کے درپے کیوں تھے؟ صحافی ماجد نظامی کہتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاں والا نے اور ان کے مرنے کے بعد بھی گوگی بٹ اور تیفی بٹ وغیرہ کو مارنے کے لیے براہ راست کوششیں کی گئیں۔ ایک مرتبہ ان کی حویلی پر براہ راست فائرنگ کی گئی اور ایک مرتبہ 2012 میں بھولا گڈی نامی ایک گینگسٹر کہیں علاقہ غیر سے راکٹ لانچر لے آیا تھا اور ان کا ارادہ تیفی بٹ وغیرہ کے ڈیرے کو ہی اڑا دینے کا تھا، لیکن وہ پہلے ہی پولیس نے پکڑ لیا۔ بٹ گینگ کو یہ خطرہ تھا کہ بالاج ٹیپو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ یہی نہیں مان سکتے تھے کہ بالاج ان کے ساتھ مخلصانہ طور پر دشمنی ختم کر سکتا ہے۔ تاہم میاں عابد کہتے ہیں کہ بالاج ٹیپو نے 2016 میں بہت سے معاملات میں جہاں بٹ گینگ نے زمینوں پر قبضے کیے یا کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت اس کو پیغام بھجوایا گیا کہ ہمارے راستے میں مت آؤ ورنہ تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالاج کا قتل اسی نوعیت کی دھمکیوں اور دشمنیوں کی ایک کڑی ہے۔ امیر بالاج ٹیپو نے بہت سی دشمنیاں ختم بھی کی تھیں جہاں ان کی کئی پرانے دشمنوں سے صلح ہو گئی تھی، تاہم بٹ گینگ سے وہ صلح نہیں کر پائے تھے۔ صحافی ماجد نظامی کہتے ہیں کہ اس قتل کے بعد ان دونوں گینگ کے درمیان دشمنی کو مزید ہوا ملے گی اور مزید لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں ٹیپو ٹرکاں والا کے خاندان کے لیے اس دشمنی کو آگے بڑھانا اب مشکل ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بالاج کے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک وکیل بن چکے ہیں جبکہ دوسرے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اس قسم کے معاملات کو چلانا مشکل ہوگا۔ برے کاموں کا ہمیشہ برا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب تھوڑی سی امید یہ لگ گئی ہے کہ یہ ٹیپو خاندان دشمنی کو شاید آگے نہیں بڑھائے گا، کیونکہ اب جو لوگ رہ گئے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور نوجوان ہیں۔ نوجوانوں کی تربیت جس نہج پر ہوتی ہے وہ ایسی دشمنیوں کو نہیں پالتے۔ ویسے تو بالاج بھی پڑھا لکھا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ دشمنیوں کا خاتمہ ہو جائے، لیکن شریک برادری کے کہنے پر، اکسانے پر وہ بیچارہ دشمنی پر مجبور رہا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو۔ کتنا خوبصورت نوجوان تھا، مارا گیا ان لوگوں کی دشمنیوں کی وجہ سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔